حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں ان کی نافرمان اور ان کی رضامندی سے محروم رہتی ہے، لیکن یہ اولاد ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا اور مغفرت اور بخشش کی استدعا کرتی رہتی ہے اور اس طرح اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نافرمان اولاد کو فرما بردار قرار دے دیتا ہے، پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی کے وبال اور عذاب سے بچ جاتی ہے۔ کی عظمت کا واقعہ۔ ماں باپ کی ناقدری کرنے والے اس حدیث کو لفظ بہ لفظ غور سے سنیے گا اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر کریں گے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلایا۔ جب ان کے والد محترم کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑے، کیونکہ عرب کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے چل پڑے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں جو وہ ذہن میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیں جو آپ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مخلص صحابی تھے، وہ یہ سن کر رونے لگے کہ وہ اشعار جو بھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سنائیں۔ تو اس صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ آپ کو آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو اشعار تھے جس اعلیٰ پائے کے تھے، جو جذبات و کیفیت تھی، ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے۔ بہرحال اشعار کچھ اس طرح سے تھے، کیا میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئی۔ تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا تو ہم بھی کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے کبھی کسی طبیب کے پاس اور کبھی کسی علاج معالجے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ نا موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ تجھے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائیں تاکہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی۔ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور تو کڑیل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے اور تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ سوچا تھا کہ زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا، جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئی۔ یہ اشعار سناتے سناتے آپ کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک پر پڑی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا، تو اور تیرا سب کچھ
तेरे बाप का है। फिर फरमाया तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। फिर कहा तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू हम सब मुसलमानों को अपने अपने वालिदैन की खिदमत करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी कामरानी से सरफराज फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरा ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।